جس مسئلے کی ضرورت پیش آئے اس مسئلے سے متعلق اہم مسائل، ضروری مسائل لوگوں کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں حفاظ کا ایک بڑا طبقہ قرآن کریم سناتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین کرنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو منتخب فرمایا اور آپ کو امامت کی حیثیت اللہ نے عطا فرمائی۔ آپ لوگوں کے پیشوا اور امام بنیں گے۔ نماز تراویح کی جماعت ہو یا فرض نماز کی جماعت ہو، کوئی بھی جماعت ہو، ضروری ہے سب سے پہلا مرحلہ نماز کے مسائل اور احکام کا جاننا۔ آج کی ہماری نشست 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ کوشش یہ ہوگی کہ ہم عشاء تک اس کو اختتام پذیر کریں۔ اگر کوئی حصہ رہ گیا تو پھر دیکھ لیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، پہلا مسئلہ کہ امامت سے متعلقہ مسائل کا جاننا۔ امامت سے مسائل سے بھی پہلے نماز کے مسائل کا جاننا۔ حدیث پاک میں آتا ہے الامام ضامن، امام وہ ضامن ہے، اور سارے کے سارے مقتدیوں کی نماز کا دار و مدار امام کی نماز پر۔ امام کا وضو ٹوٹ گیا، سب کی نماز ٹوٹ گئی۔ امام پر سجدہ سہو لازم آیا تو سب پر لازم آتا ہے۔ حالانکہ امام نے سجدہ سہو کیا، مقتدیوں کو اس غلطی کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کیوں سجدہ سہو ہو رہا ہے۔ پتہ ہونا مقتدیوں کو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن امام کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ سجدہ سہو کیوں آ رہا ہے۔ تو اس لیے امام بننے سے پہلے نماز کے مسائل، فرائض ازبر یاد ہونے چاہیے۔ نماز کے فرائض، نماز سے خارج، نماز کے اندر داخل، یہ سارے فرائض یاد ہو۔ نماز کے واجبات یاد ہو۔ فرائض اور واجبات اگر یاد نہیں ہوں گے تو آپ سجدہ سہو کا فرق نہیں کر سکیں گے، کس جگہ پر سجدہ سہو آ رہا ہے، نہیں آ رہا۔ نماز میں پتہ نہیں سجدہ سہو آیا نہیں آیا، غلطی کس قسم کی ہے، کس غلطی پر سجدہ سہو ہے۔ تو یہ جب ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو فرائض اور واجبات اچھی طرح سے یاد ہو۔ فرائض واجبات کے بعد نماز کے مفسدات، جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان کا جاننا ضروری۔ مفسدات کے علاوہ مکروہات نماز، جن چیزوں سے نماز مکروہ ہوتی ہے، ایک امام کے لیے لازم اور ضروری ہے، فرض کا درجہ ہے کہ وہ ان تمام کے تمام مسائل کو سیکھے۔ اگر ایک امام کو فرض کا نہیں پتہ، واجبات کا نہیں پتہ، نماز کو توڑنے والی چیزوں کا نہیں پتہ، تو اس کو امام بننا تو جائز ہی نہیں ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کس جگہ پر نماز ٹوٹ جاتی ہے، پھر نماز پتہ نہیں اس کی نماز فاسد ہو گئی ہو اور یہ پھر بھی کھڑا ہے۔ تو اس لیے یہ تو آپ اپنے مطالعے سے اور اپنے ذوق کے مطابق، چونکہ پچھلی نشستیں ہم زیادہ دن لیتے تھے، 3 دن، تو اس میں ہم ان مسائل کا مذاکرہ کرتے تھے، لیکن اس وقت صرف 1 دن کی نشست ہے، تو اس لیے نماز کے فرائض اور واجبات، مفسدات کا مذاکرہ ہم نہیں کریں گے، صرف آپ کو آگاہی دیں گے کہ ان چیزوں کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ وضو کے نواقض، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ مسائل نماز کے ہر آدمی، ہر حافظ کے لیے جو امام بننے والا ہے، اس کے لیے ان سب کا سیکھنا اور جاننا بے انتہا ضروری۔ پھر اسی طرح سے کچھ مسائل ایسے ہیں، یہ تو وہ مسائل ہیں ہر آدمی کا جاننا ضروری ہے، پھر کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن مسائل کا امام کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ وہی عرض کر رہا ہوں، نماز کے واجبات اور فرائض جب یہ آپ جانیں گے تو پھر آپ کو یہ مسئلہ سمجھنا آسان ہے کہ سجدہ سہو کہاں لازم آتا ہے۔ نمبر 1، کسی بھی فرض کو تکرار کرنے کی وجہ سے، 2 بار ادا کرنے سے، تکرار فرض اور تقدیم فرض، تاخیر فرض،
فرض کو اپنی جگہ سے مقدم کر لیا، ذکر بعد میں کر لیں گے، ٹھیک ہے، سن لیں۔ تو کیا کہہ رہا تھا؟ فرض کو اپنی جگہ سے مقدم کر لیا، فرض کو اپنی جگہ سے مؤخر کر لیا، فرض میں تکرار کر لیا، 2 بار فرض ادا کر لیا تو سجدہ سہو لازم آئے گا۔ واجبات جو نماز میں ہیں، اگر آپ کو واجبات یاد ہوں گے تو پھر واجبات کے ساتھ 4 چیزیں تعلق رکھتی ہے: ترک واجب یعنی واجب کو چھوڑ دینا، اور تاخیر واجب، اور تقدیم واجب، اور تکرار واجب۔ واجب کے ساتھ 4 چیزیں لگتی ہیں۔ واجب چھوڑنے سے ہی سجدہ سہو لازم آئے گا، واجب میں تکرار ہو جائے، 2 بار سورہ فاتحہ پڑھ لی، واجب ہے، تکرار ہو گیا، تو تکرار واجب سے، ترک واجب سے، تاخیر واجب سے، تقدیم واجب سے، واجب اپنی جگہ سے پہلے ادا کر لیا، اپنی جگہ سے بعد چلا گیا، تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم آئے گا۔ تو واجبات کے ساتھ 4 چیزوں کا تعلق ہوتا ہے اور فرائض کے ساتھ 3 چیزوں کا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، ان مسائل کا سیکھنا سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھا دی اور پتہ ہی نہیں چلا کتنی نمازیں ٹوٹ گئی ہیں، ہوش ہی نہیں ہے، خیال ہی نہیں ہے، صرف اپنی منزل کی پختگی میں، منزل ہی میں لگا ہوا ہے، باقی سب مسائل سے غافل، تو گناہ کی بات ہے۔ تو اس لیے یہ مسائل بنیادی، اس کے لیے آسان نماز ایک نظر آپ دیکھ لیں، اس کا مطالعہ کر لیں۔ مسائل نماز کسی بھی مستند کتاب کو دیکھ لیا جائے، تعلیم الاسلام کو دیکھ لیا جائے، اس میں یہ سارے مسائل ذکر ہیں۔ بہشتی زیور کو دیکھ لیا جائے، اس میں یہ سارے مسائل مذکور ہیں۔ اور نماز کی بڑی کتاب، ایک بہترین کتاب ہے اس موضوع پر، اس کو دیکھ لیا جائے جس میں یہ سارے مسائل موجود اور مذکور ہیں۔ پھر اسی طرح سے مسائل سے متعلق یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ جب نماز آپ شروع کریں گے، تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو تکبیر تحریمہ ہے، اس کا کہنا وہ فرائض نماز میں ہے، اور یہ تکبیر تحریمہ آپ اس طرح سے کہیں کہ آپ کی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد مقتدی فارغ ہو۔ تکبیر تحریمہ میں طوال نہیں ہے، کھینچنا جائز نہیں ہے، اللہ اکبر نہیں، یہ نہیں کریں گے، یہ کھینچنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ نے کہا اللہ اکبر اور آپ کے اللہ اکبر مکمل ہونے سے پہلے مقتدی نے مختصر کر کے اللہ اکبر کر دیا، آپ ابھی اللہ مد کھینچ رہے ہیں کہ مقتدی نے پہلے سے اللہ اکبر کر دی، تو اس کی نماز نہیں ہوگی آپ کے پیچھے، تو اس کی اقتداء درست نہیں ہے، اس بیچارے کو تو مسئلہ ہی نہیں پتا، اور آپ کی اس طوالت کی وجہ سے، اس کھینچنے کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہوئی، نماز ہوئی نہیں ہے، بنیاد ہی نہیں ہو رہی نماز کی، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میری نماز ہو گئی۔ تو اس لیے اس تکبیر تحریمہ کو، پہلے والی تکبیر کو کھینچنا نہیں ہوتا، اللہ اکبر، بس اتنے، اس کو طویل نہیں کرنا۔ باقی جو تکبیرات انتقال ہیں، رکوع میں جانے کی، سجدے میں جانے کی، اور اسی طرح سے سجدے سے سر اٹھانے کی، ان میں طوال کیا جا سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جیسے سجدے میں جانے کے لیے تکبیر قدر لمبی کہتا ہے، سجدے سے قیام کی طرف جب آتے ہیں تو تکبیر قدر لمبی کہتا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ جو تکبیر کے الفاظ ہیں، ان الفاظ کی ادائیگی بھی ضروری ہو۔ اللہ اکبر کھینچ لیا، اللہ اکبر، اس طرح سے شروع میں حمزہ کو کھینچ دیا، آل اس طرح سے کر دیا، نماز نہیں ہوگی، نماز ہوگی ہی نہیں۔ تکبیر تحریمہ میں ایسے کھینچ کے پڑھا، نماز نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر با کو کھینچ دیا، نہیں ہوگی، تکبیر تحریمہ ہی درست نہیں آپ کی۔ اس لیے اس تکبیر تحریمہ کا خیال رکھنا ہے۔ اور اسی طرح سے نماز تراویح میں 2 رکعتیں کر کے نماز ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟
اور کبھی بھولے سے 4 پڑھ لیتے ہیں. جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو جائز نہیں ہے، کراہت ہے. لیکن غلطی سے ایسا ہو گیا، نماز ہو جائے گی. لیکن کیسے ہو جائے گی؟ 4 رکعتیں اس طرح سے آدمی پڑھے کہ 2 رکعتیں پڑھ کر التحیات میں بیٹھا، عبد الرسول تک پڑھ کے پھر تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا. اب تیسری کے لیے کھڑا ہوا، یاد آیا کہ میں تیسری میں آیا ہوں اور مجھے سلام پھیرنا تھا، یاد میں بیٹھنا تھا، تیسری کے لیے غلطی سے کھڑا ہو گیا. اب اگر غلطی سے کھڑا ہو گیا، پیچھے مقتدیوں نے متنبہ کیا، اس کو بیٹھ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اگر 2 اضافہ ساتھ ملا لیا اور 2 اضافہ آپ نے ملا کر پھر سلام پھیرا تو یہ نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ 2 کے بعد بیٹھنا تشہد کا ہونا ضروری تھا اور وہ تشہد نہیں پائی گئی. 4 تو پڑھ لی لیکن بیچ میں تشہد نہیں پائی گئی، لہٰذا یہ ساری کی ساری نماز آپ دہرائیں گے. یہ تراویح جو 4 پڑھی ہیں ان کو دہرائیں گے اور ان میں پڑھا ہوا قرآن مجید بھی دہرائیں گے. اسی طرح سے 3 پڑھ لی، سلام پھیر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ میں نے غلط پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، مقتدیوں کے کہنے پر پتہ چلا اب یہ 3 رکعتیں نہیں ہوئی ہیں. ہاں سلام سے پہلے اگر سجدہ سہو کر لیا، یاد آیا سجدہ سہو کر لیا تو پھر 2 تو ہو جائیں گی اور 1 میں جو پڑھا گیا اس کو دوبارہ دہرائیں گے آپ. ٹھیک ہے، 2 ہو جائیں گے. اور اگر سلام پھیر دیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، نئے سرے سے وہ 2 رکعتیں آپ نے ادا کرنی. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح سے نماز وتر، وہ بھی چونکہ عام طور پر با جماعت ادا کیے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، تو نماز وتر جب آپ پڑھائیں گے تو اگر نماز وتر میں دعائے قنوت رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تیسری رکعت کے بعد سورت کے بعد یعنی سورت الفاتحہ کے بعد سورت بھی ملانی تھی اور سورت ملانے کے بعد یاد نہیں رہا تو آدمی رکوع میں چلا گیا، تکبیر اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھنی تھی، بھول گیا، رکوع میں چلا گیا. اب چلا گیا رکوع میں، واپس آنے کی ضرورت نہیں. پیچھے مقتدی لقمہ دے رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ رکوع فرض ہے، فرض سے واپس واجب کی طرف نہیں آئیں گے. دعائے قنوت کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، واپس نہیں آئیں گے. بس واجب چھوٹا ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس مسئلے کو بھی بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں، یہ بھی عام طور پر پیش آتا ہے. اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے قراءت قرآن کا. پانی لیو. قراءت قرآن میں یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیے گا، 4 قسم کی اغلاط سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. 4 قسم کی غلطیاں لہن جلی کہلاتی ہیں اور لہن جلی کا مرتکب گناہگار ہے، پڑھنے والا بھی گناہگار، سننے والا بھی گناہگار، اور نماز اس سے فاسد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. حرف کو حرف سے بدل دینا، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا، ہا کو خا پڑھ دیا، قاف کو کاف پڑھ دیا، حمزہ کو عین پڑھ دیا، عین کو حمزہ پڑھ دیا، عین کو ادا نہ کیا، صراط الذین انعمت، صحیح تلفظ اگر ادا نہیں کرتا اور صحیح حرف واضح نہیں ہو رہا کہ یہ عین پڑھ رہا ہے، حمزہ پڑھ رہا ہے، ہا پڑھ رہا ہے، خا پڑھ رہا ہے، نہیں پتہ چل پاتا، تو سمجھ لو کہ یہ لہن جلی کا واضح موٹی غلطی کا مرتکب ہے. یہ لہن جلی کا مرتکب میں عرض کر رہا ہوں گناہگار ہے، اس کا پڑھنا بھی گناہ اور اس کا سننا بھی گناہ. تو اپنے آپ کو بھی گناہگار نہ ہونے دیں اور لوگوں کو بھی گناہگار نہ ہو. امام ضامن ہے تو پھر امام ایسی غلطی سے اپنے آپ کو بچائے جس سے نماز ٹوٹتی ہے. تو ایک تو حرف کو حرف سے بدل دینا. اسی طرح سے نمبر 2 حروف مدہ کو واو، الف، یا، جبکہ یہ مدہ ہو، الف اس سے پہلے فتحہ ہو،
واو اس سے پہلے ضمہ ہو یا اس سے پہلے کسرہ ہو تو یہ 3 مدہ کہلاتے ہیں. اور مدہ کو نہ کھینچا، حروف مدہ کو نہ کھینچا، گھٹا دیا تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، معنی بدل جاتا ہے اس سے. اس لیے اس کا خیال رکھیں. اعطینا نا ہے کھینچنا. خیر حفاظ عام طور پر جب غلطی کب کرتے؟ تیزی میں. اتنا تیز پڑھ رہے ہیں کہ یہ لحن جلی کا مرتکب ہو رہا ہے، نماز فاسد ہوگی. اسی طرح سے حرکت ایک زبر ایک زیر ایک پیش جس کو نہیں کھینچنا ہوتا اس کو یہ کھینچتا ہے تو اس سے بھی نماز فاسد ہوگی. اس لیے کہ اگر زبر کو کھینچے گا تو گویا کہ الف بڑھا دیا اس نے، زیر کو کھینچے گا یا بڑھا دی، پیش کو کھینچے گا واو بڑھا دی، تو ایک حرف کا بیچ میں اس نے اضافہ کر دیا. سمجھے بھائی؟ تو جب یہ ایک حرف کا اضافہ کر دیا تو لحن جلی ہے، اور لحن جلی کے ارتکاب سے نماز ٹوٹ جائے گی. لحن جلی کے ساتھ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، سننا بھی گناہ ہے. اس لیے اس غلطی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اسی طرح سے حرف ساکن کو متحرک اور متحرک کو ساکن کر دیا. حرف متحرک کو ساکن اور ساکن کو متحرک. الحمدللہ، الحمدللہ، جلدی جلدی تیز تیز میں پڑھتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین پڑھتے ہیں نا، اس کو پڑھ لیتے ہیں والعاقبۃ للمتقین. ول لام ساکن ہے، دعا میں پڑھتے ہیں والعاقبۃ للمتقین. تو والعاقبۃ للمتقین کا معنی ہے کہ بہترین انجام متقیوں کے لیے. والعاقبۃ للمتقین لام کو ساکن کے بجائے زبر دے دیتا ہے اور ذرا سا کھچ گیا تو لا بن گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا انجام متقیوں کے لیے نہیں ہے. یہ تو دعا میں اس طرح سے کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، فحش غلطی. تو عرض کیا کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا. نمبر 2 حروف مدہ کو گھٹانا. نمبر 3 ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو بڑھانا. ٹھیک ہے. اور نمبر 4 حرکت کو بدلنا، ساکن کو متحرک، متحرک کو ساکن. اس سے کیا ہے؟ نماز ٹوٹ جائے گی. اور بعض جگہ تو اتنی فحش غلطی ہے حرکت کو بدلنے سے، زیر کو زبر سے، زبر کو زیر سے بدل دیا. ٹھیک ہے. فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، منذرین، انا من المنذرین، اس کو منذرین پڑھ لیتا. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، اس کو کیا پڑھ لیتا ہے؟ منذرین پڑھ لیتا ہے. سخت گناہ ہے، نماز ہی ٹوٹ جائے گی. تو یہ تو 4 غلطیاں میں نے عرض کی ہیں کہ یہ 4 غلطیاں لہر جلی کہلاتی ہیں. اس سے نماز کیا ہے؟ فاسد ہے. آپ کی فاسد ہے تو پھر مقتدی کی کیسے بچے گی؟ باقی لحن خفی ہے، لحن خفی کے ارتکاب سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی ہے، لیکن لحن خفی کا ارتکاب مکروہ ہے، کراہت ہے. یعنی وہ غلطی کرنا جو قواعد تجوید کے خلاف ہے. قلقلہ چھوڑا، غنہ چھوڑ رہا ہے، اور اسی طرح سے مثلا را کا پر کرنا تھا، پر موٹا نہیں پڑا. تو یہ جو غلطی ہے الحمدللہ رب العالمین، را کو پر کرنا ہے، اس کو اگر پر نہیں کرتا تو یہ غلطی لحن جلی تو نہیں ہے، نماز فاسد تو نہیں ہے، کراہت ہے. سمجھے بھائی؟ تو قلقلہ جیسی غلطی کر دینا، اسی طرح سے را کو پر نہ پڑھ دینا، لفظ اللہ کا لام پر نہ پڑھنا. ٹھیک ہے، جب اس سے پہلے زبر ہو تو
تو یہ جو غلطیاں ہیں یہ کیا کہلاتی ہیں؟ لہن خفی کہلاتی، یہ بھی مکروہ ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا صاف ہونا چاہیے پھر، لہن جلی کا ارتکاب بھی نہ ہو، خفی کا ارتکاب بھی نہ ہو۔ حافظ قرآن کیوں یہ غلطیاں کرے؟ ٹھیک ہے، اس قسم کی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طرح سے قرات کی کچھ غلطیاں ایسی ہیں جن کا تعلق ترجمے اور معنی سے ہے، معنی سے نماز فاسد جائے گی۔ جہاں پر ان الذین آمنو ہے، آمنو کو کفرو پڑھ دیا، کفرو تھا اس کو آمنو پڑھ دیا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، نہ سامع کو پتہ چلا، وہ بھی سوچنے میں پڑ گیا کہ کفرو ہے یا آمنو ہے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے، خیر البریہ کو شر البریہ کہہ دیا، شر البریہ کو خیر البریہ پڑھ دیا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے وما انا من المشرکین ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیاي ومماتی للہ رب العالمین، اس سے کیا ہے؟ الذی فانی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ من المسلمین، مشرکین ہے۔ اب جہاں من المسلمین تھا اس کو اگر مشرکین پڑھ دیا، مشرکین کو مسلمین پڑھ دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی نا۔ اس لیے بہت ہوش حواس سے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام غلطیوں سے بچنا ضروری ہے۔ لہٰذا جب آپ اپنے پارے کو پھیرا دیں گے یاد کرنے کے لیے تو دل میں دن کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو انتہائی اطمینان کے ساتھ، جلد بازی سے نہ پڑھیں۔ جس طرح سے آپ پارے کی تیاری کریں گے رات کو اسی طرح سے پڑھیں گے آپ۔ پھر یہ کوشش کریں کہ آپ ہل ہل کے نہ پڑھیں، اس لیے کہ نماز میں تو نہیں ہلیں گے نا، چونکہ ہماری بچپن کی ایک عادت وہ ہوتی ہے اور اسی عادت کے مطابق آدمی پڑھتا ہے، اس عادت سے ذرا سا ہٹ گیا بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے دن کو جو پارے کو آپ پھیرا دے نا وہ بغیر ہلے پھیرا دے تاکہ وہ یاد رہے، اور اسی طرح سے پھر آپ رات نماز تراویح میں کھڑے ہو کے پڑھیں۔ ٹھیک ہے، یاد کس طرح سے کریں گے؟ ہر دن مثلاً کل جو نماز تراویح میں آپ نے پڑھنا ہے، آج رات کو تراویح کے بعد اس کو ایک مرتبہ ضرور دیکھیں۔ منزل آپ کی پختہ اس طرح سے ہوگی کہ منزل دیکھنے کا آغاز رات سے کرنا ہے۔ آپ نے تراویح سے فارغ ہو گئے، آگے گھر بیٹھ گئے، اب اگلے دن کی تیاری میں ایک مرتبہ سونے سے پہلے ضرور منزل کو دیکھیں آپ۔ اتنا ٹائم نہ ملے، وقت نہ ملے تو کم از کم متشابہات کو ضرور دیکھ لیا جائے، ضرور متشابہات کو دیکھیں۔ پھر فجر کی نماز سے پہلے یکسوئی کا وقت ہوتا ہے، اچھا وقت ہوتا ہے، بابرکت وقت ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کے متصل بعد بابرکت وقت ہوتا ہے، اس وقت منزل پختہ ہوگی۔ دن کو 2 گھنٹے میں جو آپ نے منزل پختہ کی ہے، فجر کی نماز کے بعد آدھے گھنٹے میں اتنی دیر میں آپ پختہ کر لیں گے۔ اس لیے فجر سے پہلے اور فجر کے بعد سونے کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 1 مہینہ آپ قربانی دیں، اللہ نے آپ کو عزت بخشی ہے، قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، تو آپ یہ لازمی یہ کام کر لیں کہ فجر کی نماز سے پہلے بھی ایک پھیرا ہو، نماز کے بعد بھی ایک پھیرا ہو۔ پھر اسی پارے کو آپ نے سارا دن نمازوں میں اس کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ پختگی چاہتے ہیں، دن کی جتنی بھی سنتیں اور نوافل آپ پڑھیں گے، ان سنتوں اور نوافل میں علم تری قل اللہ احد سے نہیں، آپ نے وہی پڑھنا ہے جو آپ کو رات کو پڑھنا ہے۔ اور یہ آپ کی پورے سال کی ترتیب ہونی چاہیے، پورے سال کی ترتیب، پورا سال قرآن یوں نمازوں میں ہوتا رہے۔ جو آدمی اس طرح سے محنت کرتا ہے اس کو مشقت نہیں ہوتی۔ پھر تو ایک رات کو آپ نے پھیرا دے دیا، دوسرا فجر سے پہلے ایک نظر دیکھا، فجر کے بعد آپ نے دیکھا، فجر کی سنتوں میں 2 سنتوں میں بھی آپ نے پڑھ لیا، 2 رکوع پڑھ لیے۔ اسی طرح سے پھر موقع ملے تو اشراق کی نماز نوافل اس کا بھی اہتمام، اس میں آپ پڑھیں۔ پھر ظہر کی سنتیں میں عصر سے پہلے، مغرب اوابین کی نماز، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ عصر تک ایک پھیرا آپ کا نماز میں مکمل ہونا چاہیے۔
کب تک؟ عصر تک. پھر مغرب کی نماز کے بعد پورا کا پورا 1 پارہ سنانا ہے، 1.5 پارہ سنانا ہے، پورا 1.5 پارہ آپ اوابین میں پڑھیں. اور اتنی اچھی بات ہو جائے کہ اگر سامع ساتھ ہے آپ کے تو پھر سامع کو ساتھ کھڑے کر کے پڑھیں. ٹھیک ہے نا؟ 4 رکعت میں، 6 رکعت میں 1 پارہ، 1.25 پارہ، 1.5 پارہ جو آپ نے سنانا ہے، سامع اگر ساتھ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے؟ اس طرح سے یہ آپ کا اس وقت ایک دور، 2 دور کم از کم اس پارے کے آپ کے نمازوں میں ہونے چاہیے، ایک سنتوں میں اور ایک مغرب کے بعد اوابین کی 6 رکعتوں. مشکل کام ہے. کیا کریں گے؟ آرام کر کے کیا کریں گے بھائی؟ 1 مہینہ ہی تو ہے. اللہ نے اتنی عزت دی ہے، اتنا انعام عطا فرمایا ہے، اللہ نے منتخب فرمایا ہے آپ کے سینوں کو قرآن مجید کی عظیم الشان دولت کے لیے، تو اس کی قدر تو ہونی چاہیے، اس کی قدر ہو. تو اس طرح سے مغرب کے بعد آپ دیکھ لیں اسے نماز میں. پھر آپ دیکھیں گے، پھر آپ عشاء میں جب آپ تراویح میں آئیں گے منزل پختہ ہوگی انشاءاللہ. اور پھر دن میں یہ بھی ضروری ہے، آپ 1.25 پارہ پڑھنا ہے، 1.5 پڑھنا ہے، 2 پڑھنے ہیں، 3 پڑھنے ہیں، جتنا بھی آپ نے پڑھنا ہے آپ رکوع سوچ لیں آپ نے رکوع کہاں کرنا ہے. یہ پورا کا پورا 20 رکعتوں کو کے اندر آپ کا پارہ 1.25 1.5 جتنا بھی ہے یہ تقسیم ہوا ہونا چاہیے. اس وقت اگر آپ سوچیں گے مجھے رکوع کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، آپ غلط ہو جائیں گے. آپ کی رکعتیں آپ کو بھول جائیں گی. آپ اس وقت کم از کم بوجھ رکھیں، وہ ایک ہی بوجھ ہو، منزل کا بوجھ بس. رکوع پہلے سے آپ نے متعین کیے ہوئے ہیں. بات سمجھے بھائی؟ پہلی رکعت میں اتنا پڑھنا ہے، دوسری میں یہاں تک پڑھنا ہے، تیسری میں یہاں تک پڑھنا ہے، چوتھی میں یہاں تک پڑھنا ہے، یہ سارا آپ نے متعین کیا ہوا. سمجھے؟ اس کے بغیر مصلی پہ نہیں جانا چاہیے. اس سوچے بغیر، اپنا اس نظم بنائے بغیر کھڑے ہونا بڑی غلطی آپ کر رہے ہیں. بار بار تشویش ہوگی، رکعتوں میں بھولیں گے، یہاں رکوع کرنا ہے، پھر نہیں پتہ چلے گا کہاں سے مجھے شروع کرنا ہے، اگلی رکعت کہاں سے شروع کرنی ہے، وہ بھول جائیں گے. وہ غلطی اس لیے کہ آپ نے رکعتیں متعین نہیں کی. بات سمجھے بھائی؟ تو اس طرح سے اپنے پارے کو تیار کرنا ہے. کم از کم دن میں 3 مرتبہ سنانا ہے، کم از کم 3 مرتبہ سنانا ہے. تو ایک پارے کو کم از کم 6-8 پھیرے لگیں گے، منزل مضبوط ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اگر یاد ہے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، یاد ہے تو اچھی بات ہے، ثواب کی نیت سے ہی پڑھ لو بھائی. لوگوں کے 10 پارے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنا قرآن پڑھتے تھے، روزانہ ایک قرآن پڑھنے والے لوگ بھی موجود ہیں. تو آپ اسی پارے کو 4 6 8 10 بار پڑھیں تاکہ پارا بھی مضبوط ہو، منزل کا ثواب بھی آپ کو ملے. بات سمجھے بھائی؟ اچھا، اسی طرح سے نماز تراویح کے دوران جب آپ پڑھیں گے کیسے؟ دیکھو، جتنا تیز آپ پڑھیں، جتنا تیز بھی آپ پڑھیں، آپ کے تلفظ واضح ہونے چاہیے. تلفظ کھانا جائز نہیں ہے. سورۃ الفاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں نا، افضل اور بہتر عمل ہے کہ ہر آیت پر وقف کیا جائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہاں ہر آیت کو الگ الگ پڑھنا یہ سنت ہے. گو کہ جائز ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. 2 سانس میں بھی پڑھ لیا، جائز تو ہے. افضل کیا ہے؟ ہر آیت پر وقف کرنا، یہ افضل ہے. کتنی دیر لگ جائے گی؟ کتنا ٹائم آپ بچا لیں گے؟ 5 منٹ 10 منٹ بچا کے کہاں کریں گے اس کو؟ ایک قرآن سنانے میں مقتدیوں کی رعایت نہیں رکھی جاتی. ایک قرآن ہے، 2 نہیں سنا رہے آپ، ایک پارہ پڑھ رہا ہے، 1.25 پارہ پڑھ رہا ہے، اس کو رعایت نہیں رکھنی چاہیے.
سوا گھنٹہ سوا گھنٹہ 1 گھنٹہ 20 منٹ یہ تو نماز کا حق ہے. آپ یہ کہیں گے اتنا تیز پڑھوں گا تاکہ سارے مقتدی خوش ہوں. نہیں نہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے نا. اس تیزی سے پڑھنا کہ تلفظ سمجھ میں ہی نہ آئے یہ حرام ہے. پڑھنا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے. کیوں حرام کے مرتکب ہو رہے ہوں؟ سامع کو بھی نہیں پتہ چل رہا، اپنے آپ کو بھی نہیں پتہ چل رہا، یہ غلط ہے. اور تیزی کے ساتھ جب آپ پڑھیں تو آپ کے لفظ اگر ظاہر نہ ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیا سمجھ میں آئے گا؟ یہ تو قرآن لعنت کرتا ہے پڑھنے والے پر. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایسا نہ پڑھے بھائی، ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، ترتیل اور تجوید کے ساتھ. ٹھیک ہے، ایک ہے فرض نماز میں پڑھنا، ایک ہے تراویح میں پڑھنا. فرض نماز میں آہستہ قدرے پڑھا جاتا ہے، تراویح میں تھوڑا سا تیز پڑھا جاتا ہے، لیکن قواعد کی رعایت ضروری ہے. قواعد کی رعایت ضروری ہے. اگر آپ ہر آیت پر وقف کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اور افضل اور بہتر یہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی ہر آیت پر آپ وقف کریں. پھر اس تیزی میں اگر آپ نے مد متصل چھوڑ دی تو یہ جائز نہیں ہے مد متصل کا چھوڑنا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مدی چھوڑ دی. الف لام میم ذالک الکتاب الف لام میم مدی چھوڑ دی، یہ جائز نہیں ہے. حامیم تنزیل الکتاب کاف یا عین صاد حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک، یہ تو مد چھوڑ رہا ہے نا. اس مد متصل کا چھوڑنا جائز نہیں ہے، منفصل کا چھوڑنا جائز ہے. ٹھیک ہے، جیسے شروع سے آپ پڑھیں گے الف لام میم، یہ مد 3 الف تو کم از کم کھینچنی چاہیے نا، لام والی بھی اور میم والی بھی. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اب یہاں 2 مد منفصل ہے، میں نے چھوڑ دی نا. حدر میں چھوڑ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، نماز فاسد نہیں ہوگی. اور نہ لحن خفی ہے، اس کے چھوڑنے سے نہ لحن خفی کا ارتکاب ہے نہ لحن جلی کا ارتکاب ہے، کوئی حرج نہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ دونوں مد میں نے کی. ٹھیک ہے، ان کا چھوڑنا بھی جائز، کرنا بھی جائز، دونوں طریقے سے جائز ہے. لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ ایک چھوڑ دی ایک کر دی، آدھی چھوڑ رہا ہے آدھی کر رہا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، صحیح نہیں. اگر آپ نے چھوڑی ہے نا شروع سے تو آخر تک چھوڑے، ایک رکعت کے اندر اس میں آپ نے چھوڑی ہے تو پھر چھوڑے. ٹھیک ہے جی. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ سواء مد ہے، اولئک اس کو نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے. ختم اللہ علی سمعہم وعلی قلوبہم ختم اللہ علی، پڑھو، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اب وعلی ابصارہم ہے، اس کی مد ہے تو چھوڑ سکتے ہیں. وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اچھا، بعض وقوف بھی ایسی ہیں کہ وقف بہت بڑا غلط ہوتا ہے کئی. دیکھو یہاں پر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی صارہم غشاوہ. ٹھیک ہے. اب کوئی آدمی اگر یوں پڑھتا ہے وعلی ابصارہم، اس پر وقف کر لیتا ہے تو یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے. سورہ انفطار میں کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین. اب ادھر دیکھو، اگر پڑھ رہا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین، تینوں کو توڑ کے پڑھنا جائز ہے.
ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین، یہ بھی جائز ہے. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین، جائز نہیں ہے یہ، معنی بدل جائے گا. ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے. وان الفجار لفی جحیم، اور بد لوگ جہنم میں ہوں گے. یصلونہا یوم الدین، قیامت والے دن وہ جہنم میں سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے. تو اگر وقف کیا ان الابرار لفی نعیم ٹھیک ہے، وان الفجار لفی جحیم کہہ دیا، یصلونہا یوم الدین ٹھیک ہے. اگر یوں پڑھ رہا ہوں ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، آگے پڑھ دیا یصلونہا یوم الدین، ان دونوں کو ملا دیا، یصلونہ کو الگ کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ متقی بھی یعنی نیک لوگ بھی اور بد بھی دونوں کے دونوں جہنم میں. سمجھے بھائی؟ سمجھا کرو. تو زیادہ بہتر ہے جس ہر آیت پر لا لکھا ہوا ہو، با لکھا ہوا ہو، جیم لکھا ہوا ہو، جو کچھ بھی لکھا ہوا، آیت پوری ہے وقف کرنا جائز ہے بغیر کسی کراہت کے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے سورۃ الفاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اب یہاں بعض نسخوں میں لا لکھا ہوا آتا ہے لیکن وقف کرتے ہیں، وقف کرنا افضل ہے، حدیث میں یہی آیا ہے. پھر اسی طرح سے یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ سورۃ الفاتحہ میں بھی اور سورۃ الفاتحہ کے بعد بھی جو ہم پڑھیں گے اس پڑھنے میں آدمی کو اوساط وسط کا خیال رکھنا ہے. وسط کیسے؟ آخری جو ہم وقوف کرتے ہیں نا ان وقوف کے اندر وسط ہونا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین یہ وسط ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یوں جائز نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پہلے والے کو میں نے کیا کیا؟ لمبا نا، وہ وقف میں نے لمبا کیا، کھینچا ہے، اور دوسروں کو نہیں کھینچا، یہ جائز نہیں ہے. تو سورۃ الفاتحہ جس طرح سے آپ پڑھیں گے اسی طرح سے اگلا بھی پڑھنا ہے، اس کو بھی اسی طرح سے کرنا ہے. اور سورۃ الفاتحہ میں آپ نے یوں سمجھ لیجئے کہ جناب جلدی 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 نہیں کھینچا، اگلا کھینچ رہے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کو میں کھینچ رہا ہوں. سورۃ فاتحہ میں نہیں کھینچے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. جس طرح سے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اسی طرح سے آگے کا بھی پڑھنا ہے. یہ جائز نہیں ہے کہ ایک آیت کو لمبا اس کا وقف آپ نے کھینچ کر وقف کیا، ایک کو مختصر وقف کیا، ایک کو بہت چھوٹا سا کر کے وقف کیا، یہ جائز نہیں. سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ مد متصل اور منفصل کا خیال رہے ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی بھائی. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا. اب یہ مد ہے مذبذبین بین ذلك لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء. یہ هؤلاء یہ جو ہے یہ مد بڑی ہوئی ہے، اس کو کھینچنا ہے. لا الہ ہؤلاء یہ پہلے ہا یہ مد منفصل ہے. یاد رہیں گی باتیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے قرات کا خیال رکھا جائے، نماز کو فاسد ہونے سے بچایا جائے، اپنی نماز بھی درست کرو، مقتدیوں کی نمازوں کا بھی خیال رکھو. ضامن ہو، حدیث میں آیا ہے آپ ضامن ہیں، آپ نے اپنی نماز خراب ہوئی تو باقیوں کی کیا ہوگی بھائی؟ جلدی پڑھنے کی بالکل کوشش نہ کیجیے، بہت آرام سے پڑھیں. بہت زیادہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں جلدی پڑھتا ہوں، اتنا جلدی پڑھیں کہ پیچھے عام ایک تو سامع کو، ٹھیک ہے، سامع تو حافظ ہے، غیر حافظ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے. ایک ایک حرف اس کو سمجھ میں آنا چاہیے. یہ صرف یعلمون تعلمون آخر کا حرف سمجھ میں آئے، باقی بیچ میں کچھ بھی نہ سمجھ میں آئے، یہ جائز نہیں ہے. اور رکوع اور سجدے کی تسبیحات کم از کم آپ 3 بار کہیں گے تو مقتدی کو 1 بار کہنے کا موقع ملے گا. بات سمجھے بھائی؟ پتہ چلا کہ آپ نے 1 بار کہی تو مقتدی کیا کہے گا؟
رکوع سجدے میں پکڑ ہی نہیں سکتا آپ کو، یہ غلط ہے۔ کوئی بوڑھا مقتدی ہے بیچارہ، تو وہ تو سجدے میں جاتے جاتے دیر لگائے گا، آپ تو اٹھ کے آ گئے، اس کی نماز تو ٹوٹ گئی۔ بات سمجھو بھائی، جلد بازی نہیں۔ اسی طرح سے قرات میں یہ بھی ذہن نشین فرمائیں، ہر سورت سے پہلے جو بسم اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، سورت الفاتحہ سے پہلے ثنا، جب ثنا پڑھنی ہے ثنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، بہت جلد باز ہوتے ہیں نا، وہ ثنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر دوسری رکعت شروع کرنی ہے، کہاں سے شروع کریں گے؟ بسم اللہ دل میں آپ پڑھیں گے، آہستہ آواز سے، جہرن نہیں، سرن بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ اگر آپ نے چھوڑ دی تو ایک مستحب آپ نے چھوڑ دیا۔ کیوں مستحب چھوڑتے ہیں؟ کیوں سنت چھوڑتے ہیں آپ؟ پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے آپ۔ بسم اللہ پڑھنا یہاں افضل ہے، بسم اللہ پڑھ کر آپ شروع کریں گے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، یہ مدیں ہیں، چھوڑ نہیں سکتے ان کو۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب میں تیز بھی پڑھ رہا ہوں، مد بھی نہیں چھوٹ رہی۔ کیا خیال ہے؟ اس سے تیز نہ پڑھے، اس سے تیز پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے، گناہگار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة۔ اس سے زیادہ کیا تیز پڑھے گا آدمی؟ اس سے زیادہ تیز پڑھ کے کہاں جائے گا؟ ٹھیک ہے۔ قاری محمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شداد پور والے، شکارپور والے، ان کو سننے کا ہے، بہت اچھا پڑھتے ہیں، تیز بھی ہے، اور تراویح کا بنوری ٹاؤن میں آیا کرتے تھے ایک زمانے میں، اور وہاں وہ سناتے تھے، تو وہ ریکارڈ میں ملتا ہے، نیٹ پر بھی آپ کو مل جائے گا، بہت بہترین ہے، تیز بھی ہے، غنّے مد کی رعایت بھی ہے، تجوید کی مکمل رعایت بھی ہے، اس کا اہتمام کریں۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ جو بسم اللہ کی بات تو آ گئی نا، ہر فاتحہ سے پہلے اور ہر سورۃ الفاتحہ کے بعد بھی بسم اللہ پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ اونچی آواز سے پڑھنا وہ ضروری ہے، تاکہ قرآن مجید میں اگر بسم اللہ اس کا جز ہے تو وہ حکم ادا ہو جائے۔ کسی بھی ایک صورت میں، کہیں بھی پورے قرآن میں ایک دن اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ 2 بار پڑھ لی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقی تمام صورتوں میں آہستہ سرن بسم اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اختتام جب ہوتا ہے، قرآن مجید مکمل کرتے ہیں، تو آخری 2 رکعتوں کے اندر پہلی میں فلق ناس پڑھ لی اور دوسری میں الف لام سے پڑھ لیا ہم المفلحون تک، ایسا کرنا مستحب ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ بہتر اس طرح سے ہے کہ ان دونوں کو ختم کر دیا اور آخری یعنی 19ویں اور 20ویں رکعت آپ نے اس میں چھوڑ دی، اور 19ویں اور 20ویں میں آپ شروع سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، الف لام میم سے ہم المفلحون تک یہ پڑھ لیا، اور اگلی رکعت میں ان الذین کفروا سے پڑھ لیا، یا کہیں سے پڑھ لیں، تاکہ وہ پھر ترتیب کے خلاف نہ ہو کہ جو قرآن کی ترتیب ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فلق ناس پڑھی اور دوسرے میں اس کے پیچھے آپ آگے، پیچھے نہیں آنا چاہیے نا، تو یہ گویا کہ اس ترتیب کے خلاف پھر نہیں ہوگا، اس طرح سے ختم کر لیا جائے تو بھی افضل بات ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ اسی طرح سے جو حضرات گھروں میں نماز تراویح ادا کرائیں گے، ان سے درخواست ہے کہ اگر پیچھے خواتین ہیں تو خواتین کی بھی نیت کرنی ہے کہ میری اقتداء میں خواتین بھی موجود ہیں، بس دل میں خیال، یہ اتنا ہی کافی ہے۔ اور جو لوگ قرآن مجید کا خلاصہ مکمل بیان کر سکتے ہیں، علماء ہیں، وہ خلاصہ بیان کریں، بہترین ہے۔ ہمارا خلاصہ مضامین قرآن اس پر مرتب ہے، اس کی مدد سے آپ خلاصہ ایک ایک رکوع کا خلاصہ ہے بیان کر سکتے ہیں۔
جو علماء نہیں ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ یا ایھا الذین آمنو یہ لے لے. 1 کم 90 ہیں, ٹھیک ہے, 89 یا ایھا الذین آمنو قرآن میں, اور آپ تقسیم کر لیں جتنے دن میں آپ نے سنانا ہے کہ اتنے اتنے یا ایھا الذین آمنو میں نے روزانہ بیان کرنے. ٹھیک ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. وہ ہمارا کتابچہ اس پر بھی مرتب ہے, PDF فائل میں آپ کو مل جائے گا, اس کو آپ دیکھیں اور اس کا مطالعہ کریں. چاہیں تو اس کی فوٹو کاپی نکال کر نا دیکھ کے سنا دیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. یہ پہلا ہے, ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یہاں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے, استعینوا بالصبر, صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے, بے شک اللہ مدد کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیا پیغام سنانا ہے کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1 نماز کی پابندی, اور نمبر 2 مشکلات اور مصائب پر صبر کرنا, دین پر جمنا. ایسا کوئی کرے گا تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی. بس یہ ایک پیغام آپ نے سنا دی, ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. کیا خلاصہ ہو گیا کہ حلال کا اہتمام کرو اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو. جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو اور حلال رزق کا اہتمام کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے ہو تو عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں حلال روزی کا اہتمام کرنا چاہیے. مشکل ہے بھائی, وہ بالکل لکھا ہوا ہے. یہ آیت نیچے ترجمہ, اس سے حاصل شدہ احکام, حاصل شدہ سبق 1 2 3 4 سبق ہیں, لکھا ہوا ہے. دن میں آپ مطالعہ کر لیں ایک نظر, رات کو سنا لیں. کیا خیال ہے, کون کون سنائے گا؟ ڈرے نہیں, پریشان نہیں ہونا. ایک بار مطالعہ کریں, اس کو اپنے سامنے رکھیں, دیکھ کے سنائیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس مبارک مہینے میں اگر آپ نے لوگوں کو یہ اللہ کے پیغام یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہونے والے سنا دیے, 1 کم 90 پیغام, گویا کہ 90 باتیں آپ نے اللہ کے لوگوں تک پہنچا دی. یہ کوئی کم کام ہے؟ بہت بڑا کام آپ نے کیا, بہت عظیم کام آپ نے کیا. اب آپ کہیں گے ٹھیک ہے آپ کو ترجمہ نہیں آتا, میں نے عرض کر لکھا ہوا ہے, وہ دیکھ کے پڑھ کے سنا لو, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ان مقتدیوں کا حق ہے جو آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. ان کا حق ہے کہ قرآن سنانے کے ساتھ ساتھ انہیں کوئی اللہ کا پیغام بھی آپ تو دے نا, جس سے ان کی زندگی بدل جائے. کیا پتہ ایک آیت کسی نے سنی اور اس کی زندگی بدل گئی تو آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. یہ کافی ہے آپ کے لیے, اس کی زندگی بدل گئی. اور ویسے بھی یاد رکھیے گا, قرآن مقدس یہ سننا صحیح طرح سے اگر پڑھا جائے اور توجہ سے سنا جائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لعلکم ترحمون وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو رحم, اللہ کی رحمت برستی ہے جب قرآن صحیح پڑھا جائے اور صحیح سنا جائے. اللہ کی رحمت برستی ہے, دل نرم ہو جاتے ہیں. جب دل نرم ہو گئے ہیں اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ ایک آیت پیش کریں گے, دل قبول کر لے گا اس کو. نہیں سمجھے؟ جب لوہا گرم ہوتا ہے نا, اس پر ضرب لگاتے ہیں آسانی سے مڑ جاتا ہے, بٹھی میں اس کو ڈالتے ہیں, گرم کرتے ہیں, موڑنا آسان ہے. اب یہ دل قرآن کی تلاوت سن کر پڑھ کر نرم ہوا ہے, گرم ہوا ہے, اس کو ایک ضرب آپ لگائیں گے, یہ گناہ سے پلٹ آئے گا اللہ کی فرما برداری کی طرف. یہ کہنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے جی. اسی لیے قرآن میں جا بجا آتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. نبی کیا کرتے تھے؟ تلاوت کرتے تھے اور تزکیہ کرتے تھے. پتہ یہ چلا کہ تلاوت سے دل نرم ہوتا ہے اور اس کے بعد تزکیہ کرنا آسان ہوتا ہے. تزکیہ کہتے ہیں دل کا صاف کرنا. تو پہلے تلاوت جب وہ سنے گا, ایک مجمع 1 گھنٹہ سنا. مجھے آپ یہ بتاؤ, 1 گھنٹہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے سن رہا, آپ بھی اچھی طرح سے پڑھ رہے ہیں, اللہ کے فرشتے نازل ہوئے, اس مجلس کو اللہ کے فرشتوں نے گھیرا اور قرآن سننے کے لیے وہ آگے, چاروں طرف اب فرشتے موجود ہیں, فرشتوں والا ماحول قائم ہو گیا.
ہر ایک آدمی کا دل صاف ہو گیا ہے، اس لیے کہ فرشتوں کا ماحول ہے. اب آپ نیکی کی بات ڈالیں گے، ایک ترجمہ پڑھ کے آپ سنائیں گے، فوری فرشتہ دل میں خیال ڈالے گا، ہاں اس پر عمل کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. اور اگر وہ مجمع چلا گیا، آپ نے اس کو کوئی پیغام نہیں سنایا، تو آپ نے یہ بہت قیمتی اور گولڈن موقع آپ نے ضائع کر دیا، یہ چانس آپ نے ضائع کر دیا. تو اس لیے سب سے میری درخواست ہے کہ اس کا اہتمام کریں گے سارے انشاءاللہ. اور جو عالم ہیں جنہوں نے 10 پارے ترجمہ پڑھ لیا، یا طلبہ ہیں 15 پارے، جتنے پارے پڑھ لیے اس کا خلاصہ بیان کریں، کوئی مشکل نہیں، اہتمام فرمائیں. اور خواتین جہاں گھروں میں نماز پڑھیں گی اگر آپ کے پیچھے، تو باہر سے تداعی نہ ہو، مجمع جمع نہ کیا جائے. عورتوں کو افضل یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر رہ کر نماز پڑھیں. لہٰذا محلے کی سب کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 1-2 مرد آپ کے پیچھے ہیں، باقی عورتیں پردے میں ہونی چاہیے. مطلب یہ کہ الگ ہوں، پردے میں ہوں، صفوں کا اتصال ہو تو ٹھیک ہے، ان کی اقتداء آپ کے پیچھے جائز ہے. وہ صرف اسی گھر کی 2-4 عورتیں جو کنارے میں یا برابر کے کمرے میں اتصال ہے، 2 صفوں سے زیادہ بیچ میں وقفہ نہ ہو تو ٹھیک ہے، ان کی اقتداء آپ کے ساتھ جائز ہے. باہر سے عورتوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، مجمع نہ جمع کرو. بات سمجھے بھائی؟ اب کوئی بات رہ گئی کسی نے پوچھنی ہو؟ فرمائیں. ہاں، یہ جو غلطی میں ان الذین آمنو کی جگہ کفرو، کفرو کی جگہ آمنو، جو نمازوں کو توڑنے والی چیزیں، اگر یہ غلطی سے نکل گیا، سامع کے متنبہ کرنے سے آپ متنبہ ہوگے یا آپ خود متنبہ ہوگے، دوبارہ درست پڑھ لیا، نماز نہیں ٹوٹے گی. اسی غلطی سے آپ چلے گئے تو نماز فاسد ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو نماز میں سجدہ تلاوت آتے ہیں، تو سجدہ تلاوت کا بھی التزام و اہتمام فرمائیے گا. سجدہ تلاوت نماز کے، یہ سجدہ صلاتی نماز کا سجدہ کہلاتا ہے. اگر نماز میں آپ نے سجدہ تلاوت نہیں کیا تو بعد میں نہیں آئے گا، وہ بعد میں نہیں ہے، وہ نماز سے خارج نہیں ہے. نماز کے اندر کا سجدہ تلاوت وہ نماز کے لیے اندر ہی آئے گا. اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ توبہ استغفار کر لیجئے، اپنے لیے بھی اور مقتدیوں کے لیے بھی. دوبارہ اس آیت کو پورا کا پورا اگر لوٹائیں گے تو ضرور ٹھیک ہے، اور دوبارہ صرف اسی آیت کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے بسا اوقات غلطی یہ لگ جاتی ہے، ابھی سجدہ آیت سجدہ آئی نہیں ہے، پہلے سے ہی سجدہ کر لیا. تو پہلے سے سجدہ کر لیا وہ بھی کافی نہیں ہوگا، وہ آپ پر سجدہ آیا ہی نہیں ہے. جب وجوب جب آئے گا کہ جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو وجوب آئے گا. تو جب اس آیت کو ہی نہیں پڑھا وجوب کیسے آئے گا؟ اس لیے اس کا بھی خیال رکھیں. اور جی خلاصے کے لیے خلاصہ مضامین قرآن ہماری ایک موجود ہے، اس کو آپ لے لیں، بہترین چیز ہے، رکوع بہ رکوع کا خلاصہ ہے. اچھا، اس میں آپ اپنا وقت دیکھیں مقتدیوں کو کہ آپ یعنی کتنی دیر آپ بات کر سکتے ہیں. 2 چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا بات کرنے کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سے پیش کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر آیت، ہر رکوع، ہر پاؤ کا خلاصہ، کوئی ضروری نہیں ہے. کئی مشکل ابحاث ہیں، آپ نہیں صحیح طرح سے بیان کر سکیں گے، مت بیان کیجیے، چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے نا. 3 پاؤں میں سے 1 ربع کا خلاصہ بیان کر دیا تب بھی ٹھیک ہے. کچھ پیغام لوگوں کو جانا چاہیے. 15 سے 20 منٹ کا خلاصہ کافی ہوتا ہے، بس اس سے زیادہ نہ جائیں. ہاں، اس سے زیادہ اگر آپ کے مجمع شوق رکھنے والا ہے، ذوق رکھنے والا ہے، اور شوق اور ذوق دینا چاہیے لوگوں کو، تو آدھا گھنٹہ بھی بیان کریں تو کوئی حرج نہیں. میرے خلاصے 45 منٹ کے بھی ہیں، اس سے بھی زیادہ 50 منٹ کے بھی ہیں. بات ذوق کی ہے، خود کا بھی ذوق ہو، مجمع کا بھی ذوق ہو، بیٹھیں گے انشاءاللہ. اور پھر آپ ذوق دلائیں گے، آپ کے پاس جو گڑ ہوگا آپ دیں گے تو لوگ کھائیں گے. وہ جب ہے کہ جب آپ تیاری کر کے آئیں گے، آپ اللہ سے مانگ کے آئیں گے، رو کے آئیں گے، گڑ گڑا کے آئیں گے، اللہ سے قبول کرائیں گے اپنے لیے، مجمع کے لیے، پھر یہ بہترین خلاصہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اللہ کی مدد ہر آن ہر گھڑی اللہ سے مانگنا ہے. تراویح کے دوران اچھا آپ نے پڑھ لیا، نماز کے بعد مقتدیوں نے سراؤ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چوڑا نہیں ہونا چاہیے. کہیں اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل، اللہ کا فضل، اللہ کا فضل، اللہ کا فضل ہے، مت کچھ کہو، نہیں، یہ اللہ کا فضل. سمجھے بھائی؟
مت اپنی خوبی ظاہر کرو ہیں. اللہ اکبر. حامل قرآن، قاری قرآن عبداللہ ابن مسعود ارشاد فرماتے ہیں ینبغی لحامل القرآن ان یعرف بلیلہ اذا الناس نائمون. حافظ قرآن، حامل قرآن، صاحب قرآن کو چاہیے وہ راتوں کو پہچانا جائے جب سب لوگ سو رہے ہو. سب لوگ سو رہے ہو، یہ تہجد میں کھڑا ہو، یہ اللہ کو سنا رہا ہو. 1 گھنٹہ لوگوں کو سنایا، اب اللہ کو سنایا. اللہ تجھے بھی سنا رہا ہوں، الگ سے سنا رہا ہوں، اب مزہ آئے گا. یہ ہے اور اس کا اللہ ہے. نہیں سمجھے؟ وَبِنَهَارِ إِذَا النَّاسُ مُفْطِرُونَ. دن سے پہچانا جاتا ہے، لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، یہ روزے سے ہوتا ہے. وَبِصُمْتِهِ. اور یہ اپنی خاموشی سے پہچانا جاتا ہے، جب لوگ بحث مباحثہ بے جا بےہودہ باتوں میں لگے ہوتے ہیں، یہ خاموش ہوتا ہے. وَبِحُزْنِهِ إِذَا النَّاسُ يَفْرَحُونَ. یہ غم میں ہوتا ہے جب لوگ اترا رہے ہوتے ہیں، تکبر کر رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، قہقے لگا رہے ہوتے ہیں. یہ حامل قرآن، اس کے پاس قرآن ہے. ینبغی لہ ان یکون سکیتا. چپ ہو، کم بولتا ہو، وقار والا ہو، سنجیدگی والا ہو. حرص اور طمع اس کے قریب نہ جائے. مال کی طمع نہیں، نہیں نہیں. کوئی حرص نہیں ہو، لالچ کہ مجھے یہاں سے یہ ملے گا، مصلی سنانے پر آخری میں مجھے لفافہ مل. نہیں، پہلے سے یہ طے کرنا تو جائز ہی نہیں ہے. دیکھیں فتاویٰ کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اگر طے کر لیتا ہے کوئی حافظ پہلے سے اور مقتدی، اس کے پیچھے اقتداء میں جائز ہی نہیں ہے نماز پڑھنا. نماز تراویح جائز نہیں ہے اس کے پیچھے. پھر کیا کیا جائے؟ سنانا پھر فرض نہیں ہے. پھر لوگوں کو چاہیے کہ علم طرح سے کسی کو لے لے، کچھ سورت تراویح کر لے. اگر کوئی آدمی پیسوں کے بغیر نہیں آ رہا تو پھر کیا کیا جائے؟ سورت تراویح پڑھ لی جائے، پورا نہ سنا جائے. سمجھے بھائی؟ تو اس لیے اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھے، مستغنی ہو کر رکھے. آپ نے کوئی شرط نہیں لگائی، کوئی آپ کے ذہن میں نہیں ہے. پھر اگر کسی نے اس موقع پر کوئی آپ کو تحفہ، کوئی گفٹ پیش کر دیا تو اس میں کچھ گنجائش ہے. لیکن پہلے سے آپ کے ذہن میں بھی ہے، اس کے ذہن میں بھی ہے کہ ہمیں آخر میں چندہ کر کے دینا ہے، حافظ صاحب کو دینا ہے، تو یہ جائز نہیں. فوری منع کر دے. اگر آپ کو پتہ چلے کہ میرے لیے کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، چندے کی بات چل رہی ہے، نہیں نہیں بھائی مجھے نہیں لینا. استغنا ہے. اور سیدھا سو کرے گا. دیکھیں جہاں تیسری رکعت میں جب جائے گا نا، جہاں سے اس کو یاد آیا ہے بیٹھ جانا چاہیے. بیٹھ کے تحیات پڑھے، سیدھا سو کرے، نماز پوری کر لے. جہاں سے یاد آ جائے بیٹھ جائے. تیسری پڑھ لی تو اب ظاہر سی بات ہے اب چوتھی پڑھے گا. تحیات پڑھے بغیر کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب بھی سیدھا سو کرے گا تو نماز ہو جائے گی. اگر سیدھا سو نہیں کیا اور سلام پھیر لیا اور بات چیت کر لی تو پھر کیا ہے؟ نماز دہرائے گا. 4 اس صورت میں جائز ہے کہ جب 2 کے بعد آپ التحیات پڑھ کے کھڑے ہوئے تو یہ 4 سجدہ سو کے ساتھ جائز ہے. بیچ میں اگر التحیات نہیں پڑھی تو جائز نہیں ہے. نہیں، اور 2 رکعتیں اگر التحیات سجدہ سو کیا تو ہوگی، ورنہ 4 ضائع ہے. 2 ہو جائیں گی، 2 ہو جائیں گی جی، اس کی غلط ہو جائے گی. اور آخری بات، دعائیں جو ہے نا، دعا جب آپ کریں گے تو ہمیشہ دعا میں انفرادیت نہیں ہونی چاہیے. صرف اپنی ذات کے لیے دعا نہ کیا کرو. دعا میں عمومی لفظ استعمال کیے جائیں. سمجھے بھائی؟ نستغفرک اللہم ونتوب الیک، یہ نستغفر جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے ہے سب کے لیے. اے اللہ ہم سب کی بخش، میری بخشش فرما. وہ صیغے جو مفرد والے صیغے ہیں صرف اپنی ذات کے لیے جس میں ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں مقتدیوں کو بھی یاد رکھا جائے. یہ حق ہے مقتدیوں کا، مصلی و نمازیوں کا یہ حق ہے کہ ان کے لیے بھی آپ دعا کریں گے. اجتماعی صیغے اور جمع کے الفاظ دعاؤں میں لانے چاہیے. اور جی دیکھیں، دعا تو اختتام میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اختتام میں کر لے. تو اگر کوئی لوگ تراویح کے بعد دعا کر لیتے ہیں
اور اس کے بعد چونکہ یہ ہے کہ وطر کی نماز کے بعد دعا نہیں کرتے تو تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ یہ اجتماعی دعا کا کہیں بھی نہ وہاں تصور ہے نہ یہاں تصور ہے، ٹھیک ہے، نہ تراویح کے بعد نہ وطر کے بعد۔ وطر کے بعد آپ بیان کریں، تھوڑی سی 10 منٹ آپ بات کر لیں، اس کے بعد آپ اجتماعی دعا کر لیں، اس لیے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، بیان کی دعا ہے، اجتماعی جو آپ نے بات کی ہے اس کی دعا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بیچ میں کسی کی تراویح مقتدیوں کو مسائل بتانے چاہیے، اگر کسی کی 2 تراویح دو رکعتیں رہ گئی ہیں، 4 رہ گئی ہیں، 6 رہ گئی ہیں، تو وہ وطر کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے، وطر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ وہ پہلے نماز وطر آپ کے ساتھ پورے کر لے، باقی رہی نماز پھر بعد میں پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ لیکن نماز فرض نماز جو ہے نا، اگر فرض نماز میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، پتہ چلا کہ فرض نماز ہی نہیں ہوئی ہے، تو اب جو تراویح پڑھ لی ہے وہ بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ تراویح کی نماز وہ فرضوں کے بعد ہے نا، ٹھیک ہے۔ تراویح پڑھنے کے بعد، آدھی تراویح پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ فرض نماز نہیں ہوئی ہے، وضو ہی ٹھیک نہیں تھا مولوی صاحب کا، یا کوئی قرات کی غلطی کر دی ہے، تو پھر جو تراویح پڑھی ہے اس کو لوٹائیں گے واپس۔